سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے زیر اہتمام ہم آپ کی اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو بچے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پیدائش کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو یرقان ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا، پی لیا ہو گیا بچے کو۔ بعض اوقات تیسرے یا چوتھے دن بچے کی آنکھوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اسے فزیولوجیکل جائنڈس کہتے ہیں۔ یہ کیفیت 1 یا 2 ہفتوں کے بعد بھی نمودار ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کیفیت پہلے دن ہی پیدا ہو جائے اور اس میں مسلسل شدت آ جائے تو ڈاکٹر کی مدد لینا بہت ضروری ہوتا ہے، کہ ڈاکٹر پھر آپ کو بتائیں گے اس کی احتیاط، اس کا علاج اور کس طرح سے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے۔ لیکن اگر زیادہ شدت ہونے لگے، ایک تو ہوتا ہے جوائنٹس ہلکا پھلکا ہوتا ہے، ہر بچہ تھوڑے دن کے لیے پیلا ہو جاتا ہے، 1-2 ہفتے کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ بہت ہی زیادہ جوائنٹس ہے اور بہت ہی پیلا پن ہو گیا تو پھر لازمی آپ ڈاکٹر کو دکھائیے گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک گہری چیخ مارتا ہے، اسے کھانسی اور چھینک بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے تھوڑا سا یرقان کے بارے میں اور بچے کی پیدائش کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے۔ شکریہ جہارا صاحبہ۔ یہ جو جانڈس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بچوں میں جو جانڈس ہے یہ فزیولوجیکل جانڈس کس وجہ سے ہوتا ہے۔ بچوں میں رحم مادر میں جب سرکولیشن ہے اس میں بچوں کے ریڈ بلڈ سیل میں ہیموگلوبن جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور اس ہیموگلوبن کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم آکسیجن کو جذب کر سکے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ فیٹل ہیموگلوبن جو ہے وہ چینج ہو کے ایڈلٹ ہیموگلوبن میں کنورٹ ہونے لگتا ہے۔ اس طرح جو سیلز فیٹل ہیموگلوبن کے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کے اور مسلسل ٹوٹنے پھوٹنے لگتے ہیں۔ اس ٹوٹنے پھوٹنے کے عمل کے اندر کافی تعداد میں ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کا جو بائلربن جو فریگمنٹ ہے، ہیموگلوبن کا جو فریگمنٹ ہے وہ الٹیمیٹلی سرکولیشن میں آ جاتا ہے۔ شروع میں بچے کا اگر جگر اتنا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس بائلربن کو جو بلڈ سرکولیشن میں آ رہا ہے اس کو واٹر سالبل یعنی کہ پانی میں حل ہونے والا بنا سکے، تو وہ بائلربن جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ اس سرکولیشن کی وجہ سے جب ذاتی ہو جائے گی تو بچے کا رنگ جو ہے نا پیلا ہونے لگے گا۔ ایک حد تک تو یہ نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ بائلربن کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جائے تو بچے کے دماغ کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، اور بچے کے جو دماغ میں جو بیسل گینگلیون ہیں ان میں یہ بائلربن جمع ہو کر کرنیک ایکٹرس یعنی کہ ان کو مفلوج کر سکتا ہے، اور یہ پیدائشی طور پر جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ بڑی عمر میں جا کے ظاہر ہوتے ہیں کہ بچے کے دماغ میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور وہ اب نارمل ہو گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت فوری طور پر بچے کے جسم میں سے، خون میں سے یہ بائلربن نکالنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نہ نکالا جائے گا تو دماغ کے اوپر اثر ہو کر بچے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کا دماغ اور وہ ریٹارڈیٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے جو فنکشن ہے، دماغ کے فنکشن جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو ہاسپٹل لے جا کر داخل کیا جائے، اور اس کنڈیشن میں جو ہاسپٹل کے اندر جو طریقہ کار ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے، صحیح طرح لیبارٹری ڈائگنوسس ہو کر کہ بائلربن کا لیول کس لیول پر ہے۔ اگر وہ لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جاتے ہیں، جس میں بچے کا خون بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس تبدیلی خون کی وجہ سے بچے کے جسم سے یہ بائلربن ایکسٹرا بائلربن نکالا جا سکتا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو ہاسپٹل میں داخل کرایا جائے.